حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے میں شریک تھے. وہ کہتے ہیں میں جب جنازے میں شریک ہوا لیکن میت کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس جنازے کی امامت خود سرکار فرما رہے تھے. حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میں نے جب اس جنازے میں شرکت کی تو سرکار نے اس میت کے لیے ہاتھ اٹھائے. سرکار فرمانے لگے اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسعہ مدخلہ واغسلہ بالماء. سرکار نے اس کے لیے اتنی دعائیں فرمائیں یا رب اس کو بخش دے، اس پر رحمت فرما، اس پر عافیت فرما، اس کو معاف فرما دے، اس کی اچھی مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کو وسیع کر دے، اس کو مغفرت کے بڑے بڑے انعامات عطا فرما. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعائیں سنی کہ سرکار اتنی بڑی دعائیں دے رہے ہیں اپنے ایک مرید کو، حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ فَتَمَنَّيْتُ أَن لَوْ كُنْتَ عَلَى الْمَسْجِدِ لِدُعَاءِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عَلَى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے جب یہ دعائیں سنی تو میرے دل میں یہ التجا پیدا ہوئی، میں یہ تمنا کرنے لگا کہ کاش اس میت کی جگہ میں پڑا ہوتا اور محمد عربی اس طرح مجھے دعا سے نوازتے ہوتے. صحابہ کا یہ انداز دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں پانے کے لیے کس قدر تمنائیں کیا کرتے تھے، کس قدر التجائیں کیا کرتے تھے. لیکن قربان جاؤں میرے سرکار بھی پھر کسی کو خالی نہیں موڑتے. اگر سرکار کی بارگاہ میں کوئی دامن پھیلا کر آ جائے پھر وہ دامن خالی لے کے نہیں جاتا ہے، دامن کو بھر کر ہی واپس جاتا ہے. حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ابھی بچے تھے، ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حضور کی بارگاہ میں لائی اور عرض کرتی ہیں کہ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ. آپ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار نے میرے اس چھوٹے سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے لیے برکت کی دعا کی. دوسری روایت میں ہے وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. سرکار نے اس چھوٹے سے بچے کے لیے برکت کی دعا کی. تو کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بھی بازار میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، جب یہ بازار میں جاتے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو پکڑ لیتے، انہیں کہتے تم بازار میں تجارت کے لیے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہاں. تو کہتے ساتھ میں ہمارے بھی کچھ پیسے شامل کر لو، ہم تمہارے ساتھ مل کر تجارت کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ہشام پوچھا کرتے تھے میرے ساتھ بھی کیوں پیسے ملانا چاہتے ہو، تم اپنا خود کیوں نہیں کام کرتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے ہم اس لیے تمہارے ساتھ شامل کرتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے خود برکت کی دعا فرمائی ہے. یعنی صحابہ کا بھی عقیدہ دیکھیے کہ صحابہ بھی یہ جانتے تھے کہ سرکار کے دہن مبارک سے جو بات نکل جاتی ہے رب ذوالجلال اس کو کبھی ٹالتا نہیں ہے. ادھر سے سرکار فرماتے ہیں میرا رب ادھر سے